बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मुस्लिम लीग नून जहां पे होगी वहां मेरिट के नित नए रिकॉर्ड्स कायम किए जाएंगे। आज अचानक पंजाब से एक इस्तीफा आता है और उन्होंने पूरे के पूरे पंजाब गवर्नमेंट के मरियम नवाज के वो जो एक पूरा हवा बनाया गया है और हमें बताया जाता है रोजाना की बुनियाद के ऊपर कि आज आपकी वजीर आला ने क्या किया। जानना आपका हक, बताना आपका फर्ज। तो मैं आपको बता देता हूं कि आज आपकी वजीर आला की पार्टी के लगाए गवर्नर पंजाब ने अपनी जमात के एक विफाकी वजीर के बच्चों के हवाले से उनकी फीस माफी को लेके एक कॉलेज के अंग्रेज प्रिंसिपल को पाकिस्तान से ही भगा दिया है। अब आप कहेंगे ये क्या खबर है। मामला इस तरह से है कि आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून का और ये जो अफसर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनका बड़ा पुराना और गहरा ताल्लुक है। वो गहरा ताल्लुक क्या है, ये इनके लिए काम करते हैं, इनको बाद में खिदमात मिलती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आहत चीमा की कौन सी खिदमात थी कि वो निगरान काबीना का भी हिस्सा था, आज वो शहबाज शरीफ काबीना का भी हिस्सा है। और आपको मालूम होना चाहिए फवाद हसन फवाद की क्या खिदमात थी कि आपने यौम पाकिस्तान के ऊपर उसको अवार्ड से नवाजा। छोड़ देते हैं इसको। बशीर मेमन की सिंध से जो FIA में था, क्या ऐसी खिदमात थी कि आपने उसको मुस्लिम लीग नून का पार्टी का सदर लगाया। यही वो खिदमात है मुस्लिम लीग नून की जो सिस्टम में रहते हुए लोग इनके लिए खिदमात सर अंजाम देते हैं और बाद में ये उनको नवाजते हैं। और आज आपकी वो वजीर आला ने क्या किया, उनके लगाए गवर्नर पंजाब का मामला ये है कि 21 मार्च 2024 को गवर्नर हाउस की जानिब से प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज लाहौर, ये वही एचिसन कॉलेज है जहां से इमरान खान पढ़े हुए हैं। एचिसन कॉलेज की टीम के साथ क्रिकेट में और सारा आप जानते हैं उनका एक माजी है। और यहां पे एक विफाकी वजीर है आहत चीमा। आहत चीमा की आप प्रॉपर्टी निकालें जो उन्होंने सबमिट खुद की हुई है। मैं वो नहीं कह रहा जो उनके ऊपर इल्जामात हैं कि जनाब माजी में लगते रहे, वो नैब में भी रहे। मैं कोई गलत इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि उन्होंने माल बनाया, मैं उसके ऊपर जा ही नहीं रहा। जो उन्होंने खुद से अपने असासे डिक्लेयर किए हैं, उन असासों की बुनियाद के ऊपर आप चेक करें क्या वो गरीब आदमी है। वो उनकी अराजी, बाकी उनकी गाड़ियां, सब कुछ जो है। अब उस 21 मार्च को जो उन्होंने खत लिखा, एक लंबा चौड़ा मरासला भेजा गया कि शायद कोई आज चीमा बड़े गरीब आदमी है। भाई वो किस ग्रेड पे रिटायर हुआ है, वो ब्यूरोक्रेट है, इतना इसको शौक है अपने बच्चों को एचिसन कॉलेज में पढ़ाने का, तो अपनी जेब से फीसें दे। कोई गरीब आदमी है। लेकिन गवर्नर हाउस चूंकि मुस्लिम लीग नून का वो बलीगो रहमान साहब है, कभी उनकी खबरें आती हैं कि जी उन्होंने फलां चीजें मंगवा ली है खाने पीने के लिए। जब मीडिया में खबरें आती हैं तो उनकी वो जो PRO साहिबा हैं वो कहती हैं जी देखिए आपने वो लाला रुख जो है कि ये देखे ना आपने खबर लगा दी है। फिर वो मोहतरमा खबरें हटवाती हैं, फिर वो मोहतरमा 7वें आसमान पे होती हैं और वो क्या कहते हैं कि लोगों को वो समझती पता नहीं क्या गवर्नर की PRO लग गई है तो कोई अमरीकी सदर की PRO लग गई है। खैर वो मामला नहीं है। अच्छा खैर वापस इस तरफ आते हैं। तो अब गवर्नर साहब ने आप गवर्नर साहब की जरा देखें, माशाल्लाह पक्के नून लीगी हैं, लंबी दाढ़ी शाड़ी भी रखी हुई। आप उनसे पूछें कि आपने ये मरासला लिखा है, वो शायद पता नहीं माने कि ना माने। उनसे पूछें कि आपने फीस माफी के लिए दबाव डाला है कि नहीं डाला। लेकिन फिर वो कशमाला तारक के बेटे वाली खबर है, उसकी भी माशाल्लाह दाढ़ी शाड़ी रख के भी गवर्नर साहब मुश्किल है, मजाल है माने, अपने नाक के ऊपर वो मक्खी भी बैठने दें। आज 4 दिन के बाद जो गवर्नर हाउस के उस मुदाखलत के बाद जो प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज हैं उनका खत सामने आया और उनके मुताबिक अब कोई ऑप्शन नहीं बची। मुदाखलत और बैड गवर्नेंस, और उनको मजबूर कर दिया गया है कि वो इस कॉलेज से इस्तीफा दे दे। और अब उन्होंने कहा है कि वो 1 अप्रैल से इस कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर के ऊपर मुस्ताफी हो रहे हैं और अब फर्दर जो है वो कॉलेज के अगले एडमिशन के जो प्रोसेस है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जनाब अब आहत चीमा साहब के जो दोनों बच्चे हैं, ईसा साहब और मुस्तफ़ा साहब, ज़ाहिर है ये मुस्तकबिल के हमारे हुक्मरान होंगे शहबाज शरीफ की या मुस्लिम लीग नून की काबीना के अंदर। तो ये जो दोनों बच्चे हैं उनके फीस माफी के चक्कर में, चूंकि आहत चीमा गरीब आदमी है ना बेचारा, माड़ा बंदा है, तो उनके चक्कर में आपने एक और इदारा तबाह कर दिया। और ये एचिसन कॉलेज जो है ये थोड़ा सा पहले यहाँ पे अफवाहें आती रहीं, मुख्तलिफ खबरें सर्कुलेट करती रहीं कि मुबैना तौर पे मरियम नवाज वहाँ पे विजिट करना चाहती थी। तो इस हवाले से
تو وہ جو کالج کے بچے ہیں یا جو لوگ ہیں انہوں نے شاید کہا، لیکن یہ ظاہر ہے خبریں وہ افواہوں کی حد تک کی تھی جس کی کوئی کنفرمیشن نہیں. ان کا جی آپ مریم نواز کو بلائیں گے تو پھر بائیکاٹ کریں گے تو شاید وہ نہیں بلائے گا، یا شاید یہ افواہ بھی ہو. پھر ایک ویڈیو ایچ ایس این کالج کی گردش کرتی رہی جس میں نعرے عمران خان سے متعلق تھے. میرے خیال ہے وہ کوئی اوریجنل ویڈیو نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ ساری خبریں ہم نے سنی. آج مسلم لیگ نون نے ایک اور ادارہ ماشاءاللہ سے تباہ کیا ہے، اور یہ استعفیٰ ہر گزرتے دن کے ساتھ بتا رہا ہے کہ خدا حافظ مسلم لیگ نون. یہی وہ وجوہات ہیں کہ پنجاب کے لوگوں کا دل بھر چکا ہے، یہی وہ وجوہات ہیں کہ لوگ مسلم لیگ نون سے اکتا چکے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جو ان کو عمران خان کی بات ان کو دل میں لگتی ہے کہ جناب یہ ہر ادارے کو تباہ کریں گے. اس لیے تباہ کریں گے کہ جو تجربات ہیں اپنی اقربا پروری کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. کرے نا شہباز شریف چیمہ کو فارغ، کرے نا مسلم لیگ نون گورنر پنجاب کو فارغ. اگر آپ اتنے ہی ہیں، اب وہ آپ ہمیں بتا دیتے ہیں جی آج آپ کی وزیر اعلیٰ نے کیا کیا. جی آج آپ کی وزیر اعلیٰ نے ان کے لگائے گورنر نے کالج کے پڑھے لکھے پرنسپل کو یہاں سے بھگا دیا اور کہا نہیں ہم خود بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم پڑھے لکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. وہ ایک لطیفہ تھا. انہوں نے کہا جناب میاں نواز شریف نے یہی کمال کیا، وہ انہوں نے قوم کے بچے نہیں پڑھائے تو انہوں نے اپنے بچے بھی نہیں پڑھائے، لیکن ان کے بچوں کا ماشاءاللہ کاروبار شہر بھی ٹھیک ہے. بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ بن گئی ہے تو ان کے کیا ہی کہنے. یہ ہے آج لاہور کی ڈیولپمنٹ. اگلے چند گھنٹوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ایکشن ہوتا ہے. لیکن مسلم لیگ نون ہو اور وہ اس قسم کے ایکشن وہ کہتے ہیں کہ ایک بھنڈ مارتے ہیں، پھر اس بھنڈ کو کور کرنے کے لیے اس سے بڑا بھنڈ مارتے ہیں، اور اس بار بھی یہی کریں گے. یہ نہیں کریں گے ہٹاؤ آج چیمہ کو، اس کو بتاؤ بھائی تیرے بچے اگر نہیں پڑھ سکتے تو فیس نہیں ادا کر سکتا تو جاؤ کسی اور ادارے میں داخل کراؤ. لیکن چونکہ مسلم لیگ نون کے لیے اس کی خدمات ہے، اور گورنر پنجاب کو ہٹاؤ بھائی. ہوتے کون ہو اس طرح سے آپ فیسیں معاف کروانے والے اور ان اختیارات کا استعمال کرنے والے؟ کہ آپ کو اس لیے گورنر لگایا تھا؟ لیکن نہیں جناب، وہ تو یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم ہے. اب چلتے ہیں، آپ کو سپریم کورٹ لے کے چلتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آج فوجی عدالتوں سے متعلق سماعت ہوئی. میں آپ کو قدم اٹھانے سے متعلق بتاتا ہوں. نمبر 1 جو ہے جسٹس جواد خواجہ، جنہوں نے پہلے ایک متفرق درخواست دائر کی تھی، کہا تھا کہ آپ جلد از جلد اس کو سماعت کے لیے مقرر کریں. آج انہوں نے 9 رکنی لارجر بینچ بنانے کی استدعا کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی متفرق درخواست کے اندر بھی لارجر بینچ بنانے کی استدعا کی تھی، تو اس لیے سپریم کورٹ سے گزارش یہ ہے کہ آپ 9 رکنی جو لارجر بینچ ہے وہ بنایا جائے. اب اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ چونکہ جو اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ 5 رکنی جو بینچ ہے اس نے فیصلہ کیا تھا، تو آج انہوں نے کہا کہ آپ اس معاملے کو دوبارہ ججز کی کمیٹی میں بھیج دیں. پہلے بھی 9 رکنی بینچ کی استدعا کی تھی. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ دے کر ٹرائل کالعدم قرار دیا. 6 رکنی بینچ اگر اسے 4-2 سے کالعدم قرار دے گا تو یہ متنازع ہو جائے گا. یعنی 5 ججز کا فیصلہ 4 ججز کے فیصلے سے نہیں بدل سکتا. تو اس لیے عدلیہ پر عوامی اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ فیصلہ متنازع نہ ہو اور ایسا تاثر نہ جائے کہ بینچ کی تشکیل سے ہی فیصلہ واضح ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2، وکیل فیصل صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ سرکاری اداروں کی جانب سے اٹارنی جنرل نے 5 اپیلیں دائر کر رکھی ہیں. بعض وزارتوں کی جانب سے نجی وکلاء کی خدمات حاصل کی گئی ہیں. اٹارنی جنرل نے خود اپیلیں دائر کی ہیں، تو عوام کا پیسہ نجی وکلاء کے اوپر خرچ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ہو گیا. نمبر 2، جو خیبر پختونخوا حکومت ہے، چونکہ انہوں نے پہلے اس وقت نگران حکومت تھی، تو نگران حکومت نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب دیکھیں نا یہ کالعدم فیصلہ قرار والی جو بات ہے اس کے اوپر، تو آج اس کے اوپر یو ٹرن لیا. اور چونکہ اب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت آ رہی ہے، تو سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف جو اس وقت کی اپیل تھی اس کو واپس لیا گیا. اور خیبر پختونخوا کے حکومت کے وکیل نے صوبائی کابینہ کی قرارداد عدالت میں پیش کی اور کہا کہ وہ جو کالعدم قرار دینے والا فیصلہ تھا فوجی عدالتوں کا وہ درست فیصلہ تھا، تو ہم اپنی انٹرا کورٹ اپیلیں واپس دینا چاہتے ہیں. تو عدالت نے کہا جی کابینہ قرارداد پر تو اپیلیں واپس نہیں کر سکتے، مناسب ہوگا کہ آپ اپیلیں واپس دینے کے لیے ایک جو باضابطہ درخواست ہے وہ دائر کریں. اب اس کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے انہوں نے باضابطہ طور پہ یہ پوچھا، جو حکام ہے وہاں پہ 103 افراد ہیں جو اس وقت فوجی عدالتوں کی حراست کے متعلق کے اندر ہیں، جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، ان سے متعلق بڑی اہم تفصیلات طلب کی گئی ہیں. نمبر 1 یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر آپ نے تقریباً ٹرائل مکمل کر لی ہیں تو آخر 9 مئی کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے قصور نکلے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا جب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا جو ہر بندہ آ گیا وہ قصوروار ہے، اس میں بے گناہ بھی پکڑے جاتے ہیں. تو کیا ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں
جو بے گناہ نکلے ہیں، اور 103 افراد میں سے کتنے افراد کی بریت ہے وہ آپ تفصیلات جمع کرائیں، جس کے بعد سماعت جو ہے وہ جمعرات تک انہوں نے عدالت نے اس کو ملتوی کر دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا معاملہ ہے وہ صحافیوں سے متعلق تھا، اور آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی سماعت کی، اور ایف آئی اے کی جو ایف آئی اے نے وہاں پہ کہا ہے جو صحافیوں کے خلاف مقدمات ہیں وہ واپس لینے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ تو قاضی صاحب فرما رہے تھے جناب دیکھیے نا، جو لوگ پیچھے ہٹ گیا ان کی بھی کمزوری ہے، الزام لگا دیا جاتا ہے لیکن عدالت میں موقع پیش نہیں کیا جاتا، میڈیا پر الزام لگائے جاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے۔ سبحان اللہ، جتنا پاکستان میں میڈیا آزاد ہے، اگر یہ واقعی آزادی ہے، اللہ کرے ہمارے دشمن کو بھی اتنی آزاد میڈیا ملے تو پھر ہمیں کم از کم اپنے دشمن کے اوپر ہم ہنس تو سکیں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو آزاد میڈیا۔ تو صحافیوں نے کہا کہ جناب ان کے جو وکلاء ہیں کہ پیکا کی جو ایک سیکشن 20 ہے جسے بار بار غلط استعمال کیا جا رہا ہے، یہ تو خیر اپنی جگہ کے اوپر تھا ہی تھا، لیکن عدالت نے آج 2 لوگوں کو موقف ضرور دیا۔ ایک عامر میر جو آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیر بھی تھے، نگران وزیر پنجاب میں، جنہوں نے بڑے ریکارڈ قائم کیے محسن نقوی کے ساتھ، اور شفقت عمران صاحب جو ہیں ان کو انصاف مل گیا ہے، اور اب انہوں نے پوچھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اٹارنی جنرل سے عمران شفقت پر کہ ایف آئی نے کیس بنایا تو حکومت کس کی تھی؟ انہوں نے کہا اس وقت عمران خان کی حکومت تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، سوال صرف اتنا ہے کہ ایک کیس اور بھی ہے، اور وہ شہید ارشد شریف کا کیس ہے جس کی آخری سماعت جون 2023 میں ہوئی تھی، 1 سال ہونے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ عامر میر کو اور عمران شفقت کو اگر اتنا ریلیف دے رہے ہیں تو آپ ضرور ریلیف یا انصاف فراہم کریں گے شہید ارشد شریف کو بھی، لیکن ایک مسئلہ ہے، قاضی صاحب کو اپنے ہر سوال کے جواب میں عمران خان اور تحریک انصاف کا نام سننا۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ شہید ارشد شریف کو جب شہید کیا گیا تھا تو اس وقت کس کی حکومت تھی، ظاہر ہے تو یہ تو نہیں کہا جائے گا اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، تو عمران خان کی حکومت نہیں ہوئی تو پھر ایسے کیسز کا ذرا لگنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن امید ہے کہ انصاف اس کے اوپر بھی وہ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔